نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، آپ کے سامنے میں آج ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ یوں تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں زکوٰۃ کا بھی شمار ہوتا ہے، لیکن آج مسلمان جہاں نماز سے دور ہے، روزہ سے دور ہے، حج سے دور ہے، اس سے کہیں زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دور ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو پاک کرو۔ میرے بزرگوں دوستو، جب حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا۔ تو غور کریں کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزر رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لوگوں کو دولت سے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ لوگ جان دینا تو گوارا کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ میں بتا دوں کہ اگر آپ کو زکوٰۃ کی حقیقت پتہ چل جائے تو اتنا آسان کام ہے کہ ہر انسان زکوٰۃ آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ میں آپ کو عام مثال دینا چاہوں گا کہ ہم دنیا میں کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اسے ہم کتنا استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم مارکیٹ سے تربوزہ خرید کر لاتے ہیں، 5 کلو کا تربوزہ ہوتا ہے، لیکن اسے کھانے سے پہلے جب اسے کاٹتے ہیں تو اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ 20% وہ چھلکے ہم نکال کر پھینک دیتے ہیں اور 80% ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم کیلا خریدتے ہیں تو اس میں سے 70% استعمال کرتے ہیں، 30% ہم اس کے چھلکے کو پھینک دیتے ہیں۔ ہم اگر اسی طرح مرغا خریدتے ہیں تو اس کے گوشت کو ہم 75% استعمال کرتے ہیں، باقی اس کی اتڑی پچونی اور اس کے پنکھ کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ تو غور کریں کہ ہم جو بھی چیزیں خرید رہے ہیں اسے استعمال کرنے سے پہلے جو چیزیں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں ہم اسے دور کر دے رہے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم دیکھیں کہ جب ہم دنیاوی چیز جو پیسے لگا کر خرید رہے ہیں تو کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں میں کیا ہمیں کھانا ہے، کتنے حصے کا استعمال کرنا ہے اور کتنے حصے کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ وہاں پہ ہم ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں جس سے ہمارے صحت پہ برا اثر پڑ سکتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے زکوٰۃ کی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، مجھے 100% استعمال کرنا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، کھانے کی چیز جو ہم پیسے لگا کر 100% پیسے دے کر خرید کر لائے تھے، کھانے سے پہلے ان میں سے ان چیزوں کو نکال کر پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے صحت پر اس کا برا اثر نہ پڑے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، ہم زکوٰۃ کے پیسے یعنی 2.5% پیسے کو ہم غریبوں کو نہیں دیتے ہیں کہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ ہم 2.5% پیسہ غریبوں کو نہیں دیتے ہیں کہ کم سے کم وہ 2.5% دینے کے بعد ہمارا مال پاک ہو جائے اور جو ہم پیسہ استعمال کریں وہ پیسہ ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ لیکن افسوس میرے بزرگوں دوستو، غور کریں کہ آج زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہم کتنے مصیبتوں میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ہماری قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر امیر حضرات زکوٰۃ ادا کریں تو کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوئے گا۔ لیکن آج کسی کی دولت سڑ رہی ہے، کسی کی دولت تباہ و برباد ہو رہی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم غریبوں کا مال کھاتے رہیں گے؟
اس سے تو بہتر یہ تھا کہ آپ جس طرح دنیاوی چیزوں کو خریدتے ہیں، اگر 1 کلو کا مرغا خریدتے ہیں تو آپ کو بغیر اس کی اتڑی پچونی پھینکے ہوئے آپ کو پورا پورا کھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے اس میں پورا پورا پیسہ دیا ہے، آپ کو پورا پورا استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو استعمال اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اس سے کہیں زیادہ نقصان وہ ہے جو ہم زکوٰۃ کا پیسہ ادا نہیں کر رہے ہیں اور وہ پیسہ ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی اور ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اگر آج ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگ مصیبت میں اس لیے گرفتار ہیں کہ انہیں دولت سے محبت ہو گئی ہے، انہیں زیورات سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ کہیں گے آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں بتانا چاہوں گا کہ وہ حضرات جو غربت کے بنا پہ رکشے چلا رہے ہیں، ان کی گھر کی عورتوں کے پاس لاکھوں کا زیور ہوا کرتا ہے۔ جو لوگ کسی کی دکان میں نوکری کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کے پاس لاکھوں کے زیور ہوا کرتے ہیں۔ جو لوگ کسی دوسرے کا ٹیمپو اور رکشہ چلا رہے ہیں، ان کی عورتوں کے پاس لاکھوں کے زیور ہوا کرتے ہیں۔ کاش کہ انہیں زیور سے محبت نہ ہوتی اور اپنے شوہر سے محبت ہوتی، کاش کہ انہیں زیور سے محبت نہ ہوتی، اپنے لوگوں سے محبت ہوتی، تو وہ زیور بیچ کر اپنے شوہر کو وہ رکشہ خرید کر دے سکتی تھی، لیکن انہیں زیور سے محبت ہے، شوہر سے محبت نہیں ہے۔ اور جب بات آتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی تو وہی عورتوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ لاکھوں روپے کی پراپرٹی رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے چند ہزار روپیہ نہیں ہے۔ لاکھ روپے کا آپ زیور رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 2500 روپیہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں، بیماریاں ہمیں اپنے چپیٹ میں لے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے چین سکون ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی سے خوشحالی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے غریبوں کا مال کھانا شروع کر دیا ہے، ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیا ہے جن چیزوں کو کھانا ہمارے لیے الاؤ نہیں تھا۔ میرے بزرگوں دوستوں، آپ غور کریں کہ ہم کب تک اس طرح کریں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، آج میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہمارے معاشرے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں سے بچیں، ہماری عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ خوش رہیں، تو انہیں زیور سے نہیں بلکہ انسانوں سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ زیور ان کے لیے دنیا میں بھی تباہی کا سامان بنے گا اور آخرت میں بھی عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ سونے کے زیور پہن کر سفر کرتے ہیں، اس زیور کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کے کان اور ناک کرتے ہیں، اور محشر میں بھی اسی زیور کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جائے گا اور ان کے کان میں اسے پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ سوچے کہ جس زیور کا زکوٰۃ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، جس زیور کو عورتیں چھپا چھپا کر رکھتی ہیں، اس سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ شاید وہ اپنی زندگی میں اتنی محبت کسی سے نہ کریں، وہ زیور انہیں اس دنیا میں بھی تباہ و برباد کرے گا اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے اور ہم نماز قضا کریں، ادا نہ کریں، تو بغیر اس کے ادا کیے ہوئے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں تو جب تک کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہم دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، مجبوریاں بڑھتی جا رہی ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہمارے حضراتوں نے زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیا ہے، جس کے بنا پہ ہمارے معاشرے میں تباہی اور بربادی اس طرح بڑھتی جا رہی ہے کہ نہ ہمیں گھر میں سکون مل رہا ہے، نہ ہمیں باہر سکون مل رہا ہے، نہ ہمیں مسجدوں میں سکون مل رہا ہے، نہ ہمیں اور کسی جگہ پہ سکون مل رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس جس کا حق ہے ہم اسے ادا کریں۔ دنیا کے لوگ اگر وصولی کرتے ہیں، کوئی 20%، کوئی 50% آپ سے وصول کرتا ہے، لیکن اسلام کا تو حکم صرف آپ کے لیے 2.5% ہے۔ اگر آپ 100 روپیہ میں سے 2.5 روپیہ بھی اگر اسلام کے نام پہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں تو سوچیں کہ آپ اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ارے اسلام کے ماننے والے تو اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا تھا، اسلام کے ماننے والے تو مال ہی نہیں بلکہ اپنے جان کو قربان کر دیا تھا، لیکن آج ہم بھی اسی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں
جس نبی کا کلمہ صحابہ پڑھا کرتے تھے ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. جس نبی کا کلمہ تبع تابعین پڑھا کرتے تھے ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. جس نبی کا کلمہ اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے. تو میرے بزرگوں دوستو ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کتنا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں غریبی میں بھی زندگی گزار رہے تھے تو وہ چاہے سکون سے زندگی گزار رہے تھے, لیکن آج ہمارے گھروں میں ایئر کنڈیشن ہے, آج ہمارے گھروں میں گاڑیاں ہیں, آج ہمارے بڑے بڑے بنگلے ہیں, لیکن ہمارے دلوں سے چین سکون ختم ہو گیا ہے. وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے غریبوں کا مال کھانا شروع کر دیا ہے. وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے دولت سے محبت کرنا شروع کر دیا ہے. میرے بزرگوں دوستو آج بھی اگر ہم نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا تو انشاءاللہ العزیز آج بھی خدا کی رحمتیں جھوم جھوم کر برسے گی. آج بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پہ جاری ہوگا. آج بھی ہم جن صبح سے زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ رب سے دعا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے, غریبوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.